السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے تھے، سورت کا نمبر 12 ہے، پارہ کا نمبر 12 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ 13 تک دیکھا تھا۔ چونکہ یہ صورت اس طرح کی ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا پڑے گا، تو یہاں ہم پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ تک جہاں پر حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کنورسیشن کر کے بات چیت لی ہے اور حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند کر لیے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ فلما ذهبوا به واجمعوا يجعلوه في غيابة الجب، چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چل پڑے اور اس بات پر ان کا پکا آپس میں اتفاق ہے، ان کا پکا اتحاد ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، تُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ان بھائیوں کی حرکت اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا، یعنی یہ جو بھی حرکت کر رہے ہیں تم سہ لو، چپ کر کے دیکھ لو، کیونکہ اس وقت تم اکیلے ہو اور یہ 10 ہیں، تمہارا باپ اکیلا ہے اور یہ 10 ہیں، یہ ایک بھاری جماعت ہے، تمہارے پاس سوائے سرنڈر کرنے کی کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، عزت و منزلت دے گا اور ان کو ان کے کیے کی سزا دے گا۔ ھذا وہم لا یشعرون، اب ان کو اس بات کا نہیں پتہ، یہ نہیں جانتے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ کے میں اپنی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی ہم کبھی سرنڈر کر جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا ہے سوائے یہ کہ ہم جی حضوری کریں، تو اللہ ہمیں درجات دیتا ہے۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں، اوحینا کا مطلب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی نبوت کے درجے سے اللہ نے سرفراز نہیں کیا ہے، یہ وہی ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو ہو جاتی ہے، دل میں ڈالنا، اللہ القاء کرنا۔ کبھی کبھاری ہمارے سکس سینس میں بھی کوئی بات آ جاتی ہے وہ کہ یہ کر لیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، حالانکہ موسیٰ کی ماں کو نبی تو نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ ایک ایک فلاور کے پاس جائے، اس کو سک کرے، پھر اس سے ہنی بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دل میں وحی ڈالنا، حضرت یوسف کے دل میں ایک اطمینان ڈالنا تھا، ایک سکون ڈالنا تھا کہ جو یہ کرتے ہیں تمہارے بھائی، اس کو کرنے دے، ان کو ابھی نہیں پتہ کہ کتنی بڑی غلطی جلیل القدر نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں، ان کو کیا پنشمنٹ ملنے والی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی اس دنیا میں سب سے زیادہ مکرم ہستی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم یہ نہیں پوچھ رہے، ہم لوگوں میں، انسانوں میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حضرت یوسف۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت یوسف وہ نبی ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پڑپوتے ہیں، ان سے زیادہ مکرم اور عزت والا اور نبی کون سا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، چنانچہ یہ پڑپوتے نبی ہیں۔ اتنے نسلوں سے اللہ نبی لے کر چلتا آ رہا ہے، اس سے بڑھ کر عزت اور مقام کیا ہے؟ تو اللہ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں آیت نمبر 15 سورہ یوسف میں، ان بھائیوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے، ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کا مقام اور مرتبہ ہے کیا، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ جلیل القدر نبی بننے والا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب سارا دن گزارنے کے بعد، وہ اپنی پلاننگ پوری کرنے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دور کے کنویں میں پھینکنے کے بعد وہ گھر آ گئے، اور گھر آ کر روتے ہوئے گھر آئے، پیٹتے ہوئے گھر آئے اور باپ کے پاس آ کر کہا عشاءً یبکون، رات گئے تک وہ روتے پیٹتے باپ کے پاس آئے۔ قالوا کہتے ہیں یا ابانا، ہمارے ابا، انا ذهبنا، ہم بھاگ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، نستبیقو، ہم ایک دوسرے سے
ریس لگائی ہوئی تھی، کون آگے بھاگے گا کون آگے بھاگے گا، اور ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور حضرت یوسف چونکہ بچے تھے، وہ کھیل کود میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے وہ تھک نہ جائے اس غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس حفاظت کے طور پر بٹھا دیا، اور خود ہم بھاگ دوڑ کا مقابلہ، ریس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، کون آگے جاتا ہے کون پیچھے آتا ہے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور ہم دوڑتے دوڑتے بہت دور تک چلے گئے، اور پیچھے سے جب ہم واپس آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا بھائی تھا ہی نہیں، اور ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا چکا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا وہاں پر، اس نے اس کو کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَكَ، ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم سچ ہی بول رہے ہوں، چونکہ آپ نے کبھی ہم پر ٹرسٹ تو کیا ہی نہیں۔ ہمیشہ جو جھوٹا ہوتا ہے یا جس انسان نے اپنی بات کا یقین دلوانا ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اکثر بچے کہتے ہیں ممی آپ کو تو مجھ پہ بلیو ہی نہیں ہے، چاہے میں یہ بات کروں یا نہ کروں، تو ممی جو ہے نا پہلے سے اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا اب سچ کہنے والا ہے، تو یقیناً آج یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ تو مجھے بلیو نہیں کرتی، تو مجھے بلیو کرنا چاہیے۔ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی، علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی چال چلی اور کہا کہ آپ کو تو ہمارے پہ اعتبار ہی نہیں ہے، چاہے ہم کتنا ہی اچھا سچ بول لیں، ہمیں پتہ ہے آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ لیکن جنگل میں ہم بھاگ رہے تھے، کھیل رہے تھے، کود کر رہے تھے، اپنی بکریاں چرا رہے تھے، اور ادھر ادھر ہم باقی کام کر رہے تھے، تو ہم نے کیا کیا، ایک سوچا کہ ہم ایک مقابلہ کرتے دوڑ کا، اور وہ مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بھائی کے پاس ایک سامان کے لیے اس کو بٹھا دیا کہ واپس آتے ہیں دوڑ کا مقابلہ کر کے۔ تمہارے پاس جب ہم واپس آئے ہیں تو وہاں پر بیڑیا جو کہ پہلے سے ہمارے تعاقب میں تھا، اس نے ہمارے بھائی کو کھا لیا اور ٹکانے لگا دیا ہے۔ اور کیا ہے کہ اب آپ ہم پہ یقین تو کریں گے نہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلوانے کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک قمیض بھی لے کر آئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ ضَبْ، حضرت یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے کر آئے۔ کہا حضرت، اب یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کہ سب پلاننگ ہے، سب جھوٹ ہے، اور کہا بل سولت لکم انفسکم امرن، یہ بات تم نے اپنے پاس سے کہہ دی ہے، بیٹوں کو پھر کہہ بھی دیا، تم اپنے پاس سے باتیں بنا کر مجھے بتا رہے ہو۔ فصبر جمیل، اب میں کیا کروں، صبر ہی بہترین دعا ہے، صبر ہی بہترین ہتھیار ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ اس پر میری مدد کرے جو تم بیان کر رہے ہو، اب اللہ ہی اس کا کوئی سلوشن نکال سکتا ہے۔ بھائی چونکہ تھوڑے سے کیا اچھے خاصی اناڑے مجرم نکلے ہیں، اور بھائیوں نے کیا کیا، پوری پلاننگ بنائی، ہم آئے، ہم نے دیکھا، ہم نے کپڑے دیکھے، اپنا بھائی کا خون دیکھا، ہم نے اس کا پیچھا بھی کیا اس بھیڑیے کا، اور ہم نے بہت زیادہ روئے چیخے چلائے، وہاں پر ہم نے شور مچایا، لیکن رات کافی گزر چکی تھی، اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، تو چنانچہ ہمیں قمیض ہی ملی، بھائی تو ملا نہیں، اور وہ قمیض ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی دیکھا ہوگا، اور من ہی من میں غصہ بھی آیا ہوگا، اور ان کی اس جو ہے بری جو پلاننگ ہے اس کے اوپر ہنسی بھی آئی ہوگی کہ کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا جس نے پہلے آرام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتارا، پھر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا کھا لیا، کھانے کے بعد پھر اس قمیض کو اس حضرت یوسف کی باڈی کے پاس لے کر گیا، اور وہاں سے تھوڑا بہت بلڈ نکال کے شڑ پہ لگا دیا، اور اس نے حضرت یوسف کو کھانے سے پہلے بالکل بھی قمیض کو چیرا پھاڑا نہیں، قمیض بالکل صاف ستھری صحیح سلامت تھی، بس کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا خون تھا۔ حضرت یوسف سمجھ گئے تھے کہ یہ انہوں نے کسی بھیڑیے کو مارا ہے، اور اس کا خون جو ہے وہ قمیض پر لگا کر لے کر آ گئے ہیں، اور حضرت یوسف کو قمیض سے ننگا کر کے اور باقی باڈی کو رہنے دیا، اور گھر آئے ہیں، اور روتے چیختے چلاتے دور سے ہی، اور لیٹ نائٹ آئے۔ لیٹ نائٹ اس لیے آئے کہ باپ کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اتنی رات تک بھائی کو ڈھونڈتے رہے ہیں، اب یہ سارا واقعہ کوئی بھی روح انسان، کوئی بھی عقل والا انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا کیسے کسی کو نوچے بغیر، کسی کی قمیض نوچے بغیر، چبائے بغیر، پھاڑے بغیر
اس انسان کو کھا سکتا ہے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے ہیں، اور یہ بات انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ بھی دی ہے کہ سب تم اپنی طرف سے بنا کر سٹوری مجھے سنا رہے ہو، فصبر جمیل، صبر اچھا ہے۔ میں تو یہ جو پڑھ رہی تھی پہلے تو میں سوچ رہی تھی کتنا صبر والا باپ ہے۔ آج کا باپ ہوتا تو پکڑ کے سارے بھائیوں کو جیل میں ڈال دیتا، سخت سزا دیتا، کوئی اس طرح کی سزا دیتا سخت کہ ان کو نانی یاد آ جاتی اور وہ مان جاتے، وہ پکڑے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اتنے سافٹ مزاج ہیں کہ باقی بیٹوں کو انہوں نے پنش ہی نہیں کیا۔ پھر دوسری طرف سے میں نے سوچا تو میں نے کہا کہاں ایک حضرت یعقوب علیہ السلام اکیلے، پہلے تو چلو ساتھ بیٹا تھا چاہے وہ بچہ ہی تھا، اب ایک بوڑھا شخص ایک طرف ہے، کہاں جوان مضبوط جسم کے بیٹے ایک طرف ہیں، تو کیسے وہ اپنے بیٹوں کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ تو یہ بات مجھے بہت دل کو لگی۔ ہماری زندگیوں میں بھی کبھی کبھی ہم بہت تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی ہتھیار نہیں ہوتے، ہمارے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے والی جو جماعت ہوتی ہے، جو سامنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ دلائل ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ ہمارے خلاف پلاننگز ہوتی ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت سوائے ہلکی سے آواز سے ان کو سنانے کی خاطر، وہ بھی ہم ان کو ڈرتے ڈرتے کہیں یہ سن نہ لیں، ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ سارا مکر و فریب ہے، آئی کانٹ بلیو، مجھے یقین نہیں ہے، لیکن ان کو سزا نہیں دے سکتے ہیں، ان کو پکڑوا نہیں سکتے ہیں، ان کو پنش نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس موقع پر سوائے صبر کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ اور صبر بھی کیسا؟ صبر جمیل۔ حدیث میں آتا ہے صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جیسے ہی کوئی تکلیف آئی ہے اس پر رونے پیٹنے کی بجائے، شور مچانے کی بجائے فوراً صبر کا معاملہ اختیار کر لینا۔ انسان اپنے دل پر پتھر رکھ لے، ٹھنڈے دل سے اس کو برداشت کر لے، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے، نہ اللہ سے شکوہ شکایت کرے، نہ کسی سے شکوہ شکایت کرے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اجر مانگتا رہے۔ اللہ میں نے تیری خاطر یہ صبر کیا ہے، مجھے عظیم صبر عطا کرنا، اور اس عظیم صبر، اس صبر جمیل کے بدلے میں مجھے عظیم نعمتیں دینا۔ اللہ تو راضی ہو جانا، اللہ تو میرا مددگار بن جانا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آگے سے یعقوب کہتے ہیں علیہ السلام، اللہ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں جو تم کہتے ہو۔ تو زندگی میں ہمیں بھی یہی آیات کا بار بار ورد کرنا چاہیے، جب کبھی مشکل گھاٹی آ جائے فوراً کہنا چاہیے فصبر جمیل۔ ایک صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور پھر اللہ سے ہی مدد مانگتے رہنا چاہیے تاکہ وہ جو لوگوں نے آپ کے خلاف پلاننگ کر رکھی ہیں، آپ کے دل کو تکلیف دے رکھی ہے، وہ تکلیف ٹھنڈی ہو جائے اور اللہ کا ساتھ آپ کو نصیب ہو جائے۔ جب اللہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دے، اللہ کا ساتھ آپ کو مل جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ حدیث میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ اگر تو کسی کو دینے لگے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر تو کسی سے چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کسی کی ہیلپ کرے، اللہ کسی کا ساتھ دے، تو پوری دنیا مل کے کسی انسان کے خلاف نہیں چل سکتی ہے، اور اگر پوری دنیا کسی کے خلاف چلنا چاہے اور اللہ اس کو خلاف اس کے ہو جائے، کسی کے خلاف اللہ ہو جائے اور دنیا اس انسان کی ہیلپ کرنا چاہے، پوری دنیا بھی ہیلپ کر لے، تو اللہ کی گرفت سے اس انسان کو بچا نہیں سکتی۔ یہ آیت نمبر 18 جو سورہ یوسف کی ہے نا، اس کے لیے اندر ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا ایک مرہم ہے، بہت بڑا پھایا ہے، ہمارے دل کو بہت بڑی ٹھنڈک ہے، سکون ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے جب ہمارے پاس طاقت نہ رہے، اور صبر جمیل کر لینا چاہیے اور کہنا چاہیے واللہ المستعان علی ما تصفون، پھر اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اور جب اللہ مدد کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ آیت نمبر 19 ہے وجاءت سیارۃ۔ وہاں پر پھر کیا ہوا؟ جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک کر چلے گئے تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔
فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنے ایک پانی بھرنے والے آدمی کو بھیجا، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، اس نے اپنا ڈول اس پانی کے اندر ڈالا، قَالَ يَا بُشْرَا، اے ہذا غلام، اس نے کہا قافلے والو تم لوگوں کو مبارک ہو، یہاں پر تو ہمیں ایک غلام مل گیا ہے۔ فَأَسَرُوهُ بِالضَّاء، انہوں نے آگے کسی اور کو اس بچے کو بیچ دیا اور بہت ہی تھوڑی قیمت میں بیچ دیا۔ واللہ علیم بما یعملون، وہ جو کچھ بھی کرے تھے اللہ اس بات کو دیکھ رہا تھا۔ فَشَرَوُوهُ، انہوں نے اس بچے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، بِثَمَنٍ بخس دراہیم معدودہ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند حقیر کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اصل میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہ واقعہ یہ ہوا کہ برادران یوسف نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹکانے لگا دیا تو یہاں پر علماء کرام نے دو رائے بیان کی۔ ایک یہ کہ وہ اس کو پھینک کر چلے گئے، وہاں سے ایک قافلہ آیا، اس قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو، پہلے زمانے میں ماشکی قافلے میں الگ پانی بھرنے والے، آگ جلانے والے، کھانا پکانے والے، یہ الگ ڈیوٹی ہوتی تھی اور باقی لوگ الگ ہوتے تھے۔ تو وہ جو پانی بھرنے والا آدمی تھا جس کی ڈیوٹی تھی، اس کو بھیجا پانی لینے کے لیے۔ تو جب اس نے پانی کے لیے اپنا ڈول نیچے ڈالا، کنویں کے اندر پانی اوپر آ جائے، تو اس پانی کے ڈول کے اندر حضرت یوسف السلام بیٹھ کر آ گئے۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب اس نے ڈول کھینچا ہوگا تو ظاہر ہے وہ ڈول بہت بھاری ہوا ہوگا، تو اس نے کھینچ لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت یوسف السلام واقعی ہی کم سنی والی عمر کے بچے تھے، چھوٹے سے، یا پھر بہت بھاری جسم کے نہیں تھے۔ اور پھر وہ ڈول بھی پہلے زمانوں میں شاید بڑے بڑے ڈول ہوا کرتے تھے جس کو اوپر کھینچا جاتا تھا، تو اس آدمی کو بھاری تو فیل ہوا لیکن شاید اتنا بھاری فیل نہ ہوا ہو، یا اس نے کہا وہ شاید کوئی اور چیز ہے، کوئی خزانہ ہے، چلو کھینچ لیتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو جب باہر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس نے جا کر اپنے قافلے والوں میں شور مچایا، دیکھو ہمیں ایک فری میں خوبصورت نوجوان غلام بچہ مل گیا۔ پہلے زمانوں میں رواج عام تھا، کہیں بھی کوئی انسان یا کوئی بچہ یا کوئی عورت مرد ملتے تھے تو وہ اس کو بیچ دیتے تھے آگے اور وہ پیسے لے لیتے تھے، اور انہوں نے اس قافلے والوں نے کسی اور کو بیچ کر تھوڑے ہی پیسوں میں، اور وہ حضرت یوسف سے انہوں نے جان چھڑا لی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی ہمیں یہاں، ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے جو پہلے قافلہ گزرا ہو ان کا کوئی بچہ رہ گیا ہو یا ان کا کوئی غلام رہ گیا ہو، تو اگر ہم نے یہ بچہ اپنے پاس رکھا تو وہ قافلے والے کہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے نہ آ جائے، ہمارے پاس بچہ دیکھا تو ہم سے چھین لیں گے، تو ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے آتے آتے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کسی اور انسان کو، کسی پیچھے والے آنے والے قافلے کو بچہ بیچ دیتے ہیں، جتنے بھی تھوڑے بہت پیسے ملتے، پیسوں سے اس وقت ان کو جتنے بھی مل جاتے کافی تھے، اور اس طرح سے وہ بچے سے جان چھڑا لی انہوں نے تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں۔ دوسرا یہاں پر علماء کا خیال ہے کہ حضرت یوسف کو پھینکنے کے بعد کنویں میں یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف پر بہت کڑی نگرانی رکھی، دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ چنانچہ انہوں نے جب وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ وہ ایک آدمی نے ڈول پانی سے نکالا ہے، ایک بچہ نکلا، اور انہوں نے دیکھ لیا ہمارا بھائی ہے، تو انہوں نے اس بچے کو ان سے لے کر جا کے کہا یہ تو ہمارا لڑکا ہے، ہمارا بھائی ہے، یا پھر ہمارا غلام ہے، یہ ہمارے قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے، اور اس قافلے والوں سے حضرت یوسف کو چھین کر خود کسی دوسرے قافلے کو بیچ دیا۔ اس وقت ان کو پیسے سے غرض نہیں تھی، اس وقت غرض تھی حضرت یوسف سے جان چھڑانا۔ چنانچہ یہ دونوں ہی واقعات صحیح ہیں، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، قافلے والوں نے بیچا یا پھر یوسف کے بھائیوں نے بیچا، دونوں کا حضرت یوسف کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، جتنے پیسے ملے جو ملے انہوں نے لے لیے۔ اور قرآن اس بارے میں خاموش ہے، البتہ بائبل میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور وَشَرُوهُ انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ تو اس کا ترجمہ یہ آتا ہے کہ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو بیچا اور معمولی قیمت، اور یہی واقعہ اس سے ملتا جلتا ہی بائبل میں بھی ہے کہ برادران یوسف نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں ایک قافلہ کے پاس بیچ دیا، اور وہ حضرت یوسف کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، روز آ کے دیکھتے تھے، پتہ نہیں نہ جانے کتنے دن، اللہ کو پتہ ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، کب قافلہ آیا وہاں پر، کب اس قافلے نے دیکھا۔ وہ روز آتے تھے، دیکھتے حضرت یوسف وہیں ہیں، کوئی قافلے والا آ کیوں نہیں رہا، کوئی اس کو لے کر کیوں نہیں جا رہا۔ تو پھر جس دن وہ قافلہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں سے نکالا تو یہ بھاگتے ہوئے وہاں پر آ گئے اور کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، ہمارے گھر سے بھاگ کر آیا، ہم تو اس کی تلاش کر رہے تھے کافی ٹائم سے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھاگا ہوا ہے، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو خرید لو۔ اس قافلے والوں کو برادران یوسف نے تھوڑی سی قیمت لے کر قافلے والوں سے حضرت یوسف کو بیچ دیا، یوں کہ جیسے مفت میں ہی بیچ دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بِخَبْزٍ دَرَاہِمَ، حضرت یوسف کو حقیر سکے یعنی کھوٹے سکوں کے ہاتھوں بیچا۔ تو یہاں علماء کرام کہتے ہیں دو مطلب ہیں، ایک تو واقعتاً انہوں نے بہت تھوڑی قیمت جتنی انہوں نے دینی دی قافلے والوں نے، بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنی دے دو، بس ہمیں حضرت یوسف سے کہیں جان چھوٹ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی قیمت مانگ لی ہوگی وہ حضرت یوسف کی شان اور عزت کے مطابق بہت ہی تھوڑی قیمت تھی، کھوٹے سکے تھے، کھوٹے سکے۔ جو شان اور مرتبت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ، وہ اس کے مقابلے وہ کروڑوں کی جائیداد بھی کیوں نہ ہوتی، وہ کھوٹے سکے ہی تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف کو انہوں نے بیچا اور وہ یہاں سے دور، ان کا مقصد یہ تھا کسی علاقے میں اس کو لے جائیں گے، اور پھر یہ بات سلو ایک علاقے میں جب کوئی چیز گم ہوتی ہے، کوئی چیز اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کوئی ہر ایک کی زبان پر یہ بات رہتی ہے کہ فلاں ہوا، بچہ گم ہو گیا، ملا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ قافلے والوں نے بچہ یہیں چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ گھر میں مل جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں دوبارہ آ جائیں گے، کوئی اس کو پہچان لے گا، اس طرح سے ہماری بدنامی ہوگی، ہمارا راز کھل جائے گا۔ بہتر یہ ہے کچھ بھی پیسے ملیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ہماری جان چھوٹے اور وہ لے کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں، تاکہ تھوڑی دیر یہ علاقے میں یہ واقعہ رہے گا، ایک بچہ ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور حضرت یعقوب بھی تھوڑی دیر پریشان ہوں گے، گھر میں تھوڑا سوگوار ماحول رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ سارے لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اور جو زخم ہوتے ہیں نا والدین کو زخم، وہ کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ اور یہ اکثر ہم نے بڑوں سے بات سنی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے واقعات بھول جاتے ہیں، لیکن جو زخم ہوتے ہیں نا، جو اپنوں کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں، وہ وقت گزرنے کے بعد مدھم نہیں ہوتے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان ان کو دیکھتا ہے جنہوں نے دکھ دیے ہیں تو اور زیادہ دکھ زیادہ تازہ ہوتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کہی ہے، وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہوں نے اس بچے کو بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور قیمت لینے میں تو ان کی کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، مقصد یہ تھا کہ وہ اس بچے سے جان چھڑائیں، کیونکہ وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے جان چھڑا لی۔ اب ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اپنے نیکسٹ سبق میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگے کس مقام مرتبہ تک پہنچایا، پھر اس قافلے والوں نے جنہوں نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا انہوں نے اس کے ساتھ بیڈ سلوک کیا، کیا اس بچے کو انہوں نے کہیں اور فروخت کر دیا، کیا ہوا، یہ سارا بات انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔